وعلى آله وأصحابه أجمعين والأئمة المحدثين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد عبد السلام آزاد عن فضيلة الشيخ السيد فيضل شاه الشيرازي عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. وحدثنا فضيلة الشيخ القاضي مشتاق أحمد حفظه الله عن فضيلة الشيخ المفتي ولي حسن التونجي رحمه الله عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي العلامة بقيه العزل رشيد أحمد الجنجوي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النبوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القرظي قال قال الشيخ أحمد الشجاعي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد الزكي بن محمد النبي الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن الشيخ أبي العباس الحجاري أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن مبارك الهدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मैं इस मौके पर अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम सबको यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये जो आज का मौका है ये बहुत सआदत का मौका है और सआदत के मौके इंसान को ज़िंदगी में जो मिलते हैं तो ये अल्लाह जल्ल शानहू के ख़ास फज़ल व करम से आते हैं।
یہ علماء کی مجلس ہے، طلباء کی مجلس ہے اور حدیث سے متعلق مجلس ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہ جو مجلس ہے یہ سعید ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو سعید قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو سعید قرار دیا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے ہاں عام طور پر جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کی آخری حدیث جیسے ہمارے سامنے طالب علم نے پڑھی، تو ہم اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ کس کو مقبولیت عطا کرتا ہے۔ یہ جو مقبولیت کا معاملہ ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مقبولیت اللہ جل شانہ کو عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں تو بہت سارے محدثین نے مرتب کی ہیں، امام بخاری سے پہلے بھی سینکڑوں محدثین ہیں، اور امام بخاری کے بعد بھی ہزاروں محدثین ہیں، اور ہر ایک نے بڑی کاوش کی ہے، ہر ایک نے وہ کتاب مرتب کی ہے، انتہائی عمدہ کتاب مرتب کی ہے، لیکن اللہ نے جو مقبولیت اس کتاب کو عطا فرمائی وہ باقی کتابوں کو نہیں دی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ جو مقبولیت ہے، کہتے ہیں کہ مقبول بہت شاذ ہیں، قابل تو بہت ہیں، مقبول بہت شاذ ہیں، قابل تو بہت ہیں، آئینے کے معنی میں کم، دل تو بہت ہیں۔ تو یہ جو مقبولیت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کتنے بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے، ہمارے علماء دیوبند میں ان کا بہت بڑا نام ہے، تمام کے تمام علماء ان کو پروٹوکول دیتے تھے، ان کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے سب کی بڑی خدمت کی، اور ابو حنیفہ وقت کہلاتے تھے، لیکن ان کو جو مقبولیت ملی، شہرت ملی، وہ تعلیم الاسلام تھی۔ تعلیم الاسلام جو ہوئی تھی، اس تعلیم الاسلام کی وجہ سے شہرت ملی اور مقبولیت ملی مفتی کے پائے پر۔ وہ باقی تمام جو ان کا کام کے پائے پر مفتی ہے، باقی ان کا کام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے تعلیم الاسلام کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ مفتی صاحب کے نام کے ساتھ تعلیم الاسلام جوڑ گئے۔ تو یہ جو مقبولیت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے حدیث پر بڑا کام کیا، عودۃ المصالح جیسی شرح امام مالک کی موطا کی مرتب فرمائی، بہت بڑا کام کیا، لیکن ان کی شہرت ہے وہ فضائل اعمال سے۔ اب فضائل اعمال تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شیخ نے بہت بڑی محنت کی ہو، محنت تو عودت میں کی ہے، عودۃ المصالح میں کی ہے، باقی کتابوں میں کی ہے، لیکن مقبولیت جو ملی، شہرت ملی، تو وہ فضائل اعمال سے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ جو مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری کی کتاب کو باقی تمام حدیث کے لٹریچر میں اور حدیث کے مساجر میں جو مقبولیت عطا ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے علماء نے بہت بڑی توضیحات کی ہیں، لیکن ایک بڑی توضیح یہ ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، کہ امام بخاری نے اس کتاب کو جو مرتب فرمایا، تو روایت ہے کہ ہر ایک حدیث کو
درج کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں ہر روایت درج کرنے سے پہلے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتاب میں ہزاروں احادیث جمع ہیں اور ہر ایک حدیث کو درج کرنے سے پہلے وہ باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ نفل پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، تو تب جا کر وہ حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرتے۔ یہ جو ان کا اتنا اہتمام ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی ترتیب میں اتنا اہتمام فرمایا اور اتنا التزام فرمایا اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے اس کتاب کو مرتب کیا، تو اللہ نے اس کتاب کو قبول فرمایا۔ یہ جو قبولیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کتاب کو ایسا قبول فرمایا کہ جب سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسلسل علماء اور طلباء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ علماء اور طلباء اس کی حفاظت کرتے ہیں اور حدیث کے حلقوں میں جو بھی حدیث کا طالب علم ہوتا ہے تو ہر ایک طالب علم اس کتاب کو پڑھتا ہے، تب جا کر اس کو سند کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام انہوں نے خود رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من سنن رسول اللہ و ایامہ۔ یہ انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا کہ یہ کتاب جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جامع ہے، جامع کی تاریخ پر پوری اترتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے اس میں صرف ان احادیث کو نقل کیا ہے جو ان کی تحقیق کے مطابق صحیح تھی اور جن کو بعد کے محدثین نے جب ان کا ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک حدیث صحیح تھی۔ پھر اس کا نام انہوں نے رکھا المسند۔ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں یا اس حدیث کو کہتے ہیں جو سند متصل کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جتنی احادیث جمع کی ہیں وہ ساری سند متصل کے ساتھ۔ اس پوری کتاب میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی سند میں انقطاع، تو یہ اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پھر انہوں نے خود اس کے بارے میں فرمایا المختصر من سنن رسول اللہ و ایامہ۔ اس میں 2 چیزیں انہوں نے پیش نظر رکھی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول کی سنن ہے اور ایک اللہ کے رسول کی حیات طیبہ۔ ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، اللہ کے رسول کی جو پوری حیات طیبہ ہے، تو حیات طیبہ سے متعلق احادیث کو نقل کیا ہے اور سنن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے جو اقوال و افعال ثابت ہیں ان کو جمع کیا۔ تو یہ ہمارے ہاں نظامی میں جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں سب سے آخر میں ہم حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث میں 2 کتابیں سب سے جن کو اہمیت ہے، ایک امام بخاری کی صحیح ہے اور ایک امام ترمذی کی جامع ہے، سنن ہے۔ ان 2 کتابوں کو بطور خاص پڑھا جاتا ہے دورہ حدیث میں۔ باقی جو کتابیں ہیں 4 ان کے علاوہ وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، بلکہ 10 کتابیں دورہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ہاں امیر المومنین الحدیث چند محدثین ہیں جن کو علماء کے ہاں یہ حیثیت حاصل ہے۔ ان میں امام بخاری نمایاں شخصیت ہے، نمایاں امام ہے کہ جن کی عمارت پر امیر المومنین الحدیث ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ امام بخاری کی کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور پھر یہ جو صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری 3 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ 3 صدی ہجری میں یہ مرتب ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں عام طور سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کتاب 3 صدی میں مرتب ہوئی ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو تو شروع میں ہونا چاہیے تھا۔ اہمیت تو اس کتاب کو ملنی چاہیے جو شروع میں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی احادیث ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ وہ سند متصل کے ساتھ آئی، اور اب اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، ہمارے موجودہ دور کے علماء نے تحقیق کی ہے، تو انہوں نے وہ تمام کے تمام مخطوطات نکالے ہیں، تمام مجموعے اور دور کے نکالے ہیں، امام بن مربع کا صحیفہ نکالا ہے، باقی نکالے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر وغیرہ، سیدنا انس، تمام کے تمام صحائف آپ لوگ ہمیں مخطوطات ملے ہیں، ان مخطوطات کو باقاعدہ تحریر کیا ہے، اور ہو بہو ایک حرف کا فرق ہے اس میں نہیں ہے۔ تو یہ اب بات بالکل ثابت ہے کہ امام بخاری کا جو کام ہے یہ کام انتہائی مشترک کام ہے، انتہائی معتمد کام ہے، اور اس کتاب کے اندر کتنی احادیث آئی ہیں، ہر ایک حدیث صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے، ہر ایک حدیث کی جو صحت ہے وہ ثابت ہے۔ تو امام بخاری اور امام بخاری کی جو کتاب ہے، ہمارے ہاں یہ روایت ہے شروع سے، یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب طلباء حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر حدیث کے دورے سے فارغ ہوتے ہیں تو آخر میں یہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس کو باقاعدہ کے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور یہ اہتمام بھی بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس کتاب کی حیثیت کے پیش نظر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں جو حدیث نقل کی ہے، اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے منہج کے مطابق پہلے تو آیت کریمہ کو نقل کیا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ آیت جو ہے امام بخاری نے نقل کی ہے۔ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب آیت سے لے کر آتے ہیں یا وہ کسی حدیث کا ٹکڑا نقل کرتے ہیں۔ تو اس میں امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کا تعلق فضائل سے، ہمارے ہاں مختلف قسم کی احادیث ہیں، کچھ تو وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اور کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق فضائل سے ہے۔ اب ان احادیث کو ہم ترغیب کی احادیث بھی کہتے ہیں، اور کچھ احادیث وہ ہوتی ہیں جن کو ترغیب کی احادیث کہتے ہیں۔ تو ترغیب و ترہیب کی احادیث ہوتی ہیں، اور ترغیب و ترہیب پر مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ جو آخری حدیث نقل کی ہے یہ بنیادی طور پر فضائل سے متعلق ہے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے چند کلمات کی فضیلت جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر میں کیوں نقل فرمایا، کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے سب سے آخر میں یہ حدیث نقل فرمائی؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہوتے ہیں سارے کے سارے محدثین کا تعلق ہوتا ہے تو وہ قلب سے ہوتا ہے اور باطن سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی محدثین ہیں ہم جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے محدثین جو ہیں ان کا تعلق روح سے ہے، تصوف سے ہے، اور حدیث کا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل۔ ہمارے ہاں ہم جب حدیث کے راوی کی شرائط بیان کرتے ہیں تو حدیث کے راوی کے لیے جو 4 شرائط ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ضابط ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عادل ہو۔ تو یہ جو عدالت کی شرط ہے، عدالت کی شرط 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے اور ایک مروءہ ہے، التقویٰ والمروءہ۔ عادل راوی وہ کہلاتا ہے
کہ جس میں یہ دو صفات ہوتی ہیں، تقویٰ ہوتی ہے اور مروءہ ہوتی ہے۔ تو تقویٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کس طرح ہم معلوم کریں گے کہ ایک راوی میں تقویٰ ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے یہ قرب الہی کا نام ہے، اور اللہ کا جو قرب ہے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان العبد یتقرب الی بالنوافل، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے حاصل۔ تو تمام کے تمام محدثین عادل ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کی صفت ان کے اندر ہوتی ہے، اور عدالت کی صفت کے حصول کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ قرب الہی ہو، اور قرب الہی کے لیے ضروری ہے کہ اعمال ہو۔ تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں، آپ شروع سے پہلی صدی سے لے کر آج تک دیکھیں، حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے، اعمال کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے فرائض میں سے بنیادی فرق جو ہے کہ راوی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ تو عادل تب ہوگا کہ جب متقی ہوگا، اور تقویٰ بغیر تصرف کے حاصل نہیں ہوتی، قرب الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں یہ جو آخری حدیث نقل کی ہے، پہلی حدیث کو نقل کی تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث نقل کی کہ نیت کو خالص ہونا چاہیے، اور خالص نیت کے ساتھ جو ہے حدیث کو پڑھنا چاہیے، علوم کو پڑھنا چاہیے۔ اور آخری حدیث نقل فرمائی تو اس میں فرمایا کہ جو بھی حدیث کا طالب علم ہے یا جو بھی لوگ ہیں، جتنے عوام ہیں، سب ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑھتا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ، اور اعمال کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ جو ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو یہ ذکر کے مختلف کلمات ہیں جو حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ دو کلمات آپ تسبیح کے کلمات ہیں یا آپ تحلیل کے کلمات ہیں، تحمید کے کلمات ہیں، جتنے بھی ہے بنیادی طور پر یہ ذکر ہے۔ تو انسان کو جو رتبہ ملتا ہے، اللہ کے ہاں جو رتبہ ملتا ہے اور جو مقام ملتا ہے، تو یہ ذکر اللہ سے ملتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، حدیث ہوتی ہے، جب انسان ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، 10 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے آخری حدیث کو نقل کی ہے، درج کی ہے اپنی کتاب میں، تو اس کا تعلق ذکر سے، تسبیح سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں امام ترمذی نے اس حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو جو نقل کیا ہے یہاں، تو اس میں ہمارے سامنے جو روات ہیں، حدیث کے روات ہیں، سب سے پہلا راوی جو ہے امام احمد بن اسحاق ہے، امام احمد بن اسحاق، اور دوسرے راوی ہیں امام محمد بن فضیل، یہ دوسرے راوی ہیں، اور تیسرے راوی ہیں عمارہ بن القعقاع، یہ تیسرے راوی ہیں، اور چوتھے راوی ہیں امام ابو زرعہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس حدیث کی سند ہے۔ امام ترمذی نے، امام بخاری نے اس حدیث کو ایک تو یہاں نقل کیا ہے، یہ بالکل آخری حدیث ہے، یہ کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید میں انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب الایمان والنذور میں بھی نقل کیا ہے۔ کتاب الایمان والنذور میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے امام قتیبہ بن سعید، اور میں نے غالباً آپ کو بتایا تھا کہ امام قتیبہ بن سعید جو ہے یہ شیخ الکل ہے، تمام محدثین کے امام ہیں، امام بخاری کے بھی شیخ ہیں، امام مسلم کے بھی ہیں، امام ترمذی سب ترمذی کو جتنے بھی ہیں۔
تو امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان والنذور میں امام قتیبہ بن سعید سے نقل کیا ہے، اور اسی طرح اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے، لیکن امام مسلم کے ہاں اس کا شیخ ہے، امام مسلم کے شیخ ہیں وہ زہیر بن حرب، انہوں نے زہیر بن حرب سے اس حدیث کو اخذ کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اپنی جامع میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کے ہاں جو ان کے شیخ ہیں وہ امام یوسف بن عیسیٰ، انہوں نے یوسف بن عیسیٰ سے اس حدیث کو اخذ کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ان کے شیخ ہیں علی بن منذر، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اخذ کیا ہے امام ابو بکر بن ابی شیبہ سے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی مختلف طرق ہیں، مختلف اسناد ہیں، ہم اصطلاح میں اس کو طرق کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو ہے مختلف طرق سے آئی ہے۔ تو یہ امام بخاری کی جو حدیث ہے، آخری حدیث ہے، جس کی مختلف طرق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طرق ہیں، لیکن جو مشہور طرق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائے، آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس میں دوسری بات کو آپ کے ذہن میں لینی چاہیے کہ اس حدیث کے جو روات ہیں، روات کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ حدیث ہمارے سامنے جب آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے حدیث کی سند، کہ حدیث کی سند جو ہے وہ کیا ہے، اور حدیث کی سند جو ہے اس میں رجال ہوتے ہیں، رجال الحدیث ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے روات حدیث بھی کہتے ہیں اور رجال الحدیث بھی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو پہلا راوی ہے احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اخذ کیا اپنے شیخ امام احمد بن اشکاب۔ یہ امام احمد کے نام سے بہت سارے امام ہیں، اس دور کے بہت سارے امام آپ جب جو ہے رجال کی کتابیں دیکھیں گے اور آپ نکالیں گے تو اس میں احمد کے نام سے بہت سارے جو ہے ائمہ حدیث ملتے ہیں۔ امام بخاری کے رسوخ میں احمد بن اشکاب یہ مشہور امام ہیں۔ ان کا جو تعلق ہے امام احمد بن اشکاب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے کوفہ میں رہے اور کوفہ میں ان کا حلقہ تھا، کوفی کہلاتے ہیں اور حضرمی کہلاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ منتقل ہوئے مصر۔ ان کا جو آخری دور ہے مصر میں گزرا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے جو استفادہ کیا ہے مصر میں استفادہ کیا ہے۔ امام بخاری کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے 217 ہجری میں ہوئی ہے، مصر میں ہوئی ہے۔ تو یہ نظیر و مصر کہلاتے ہیں۔ مصر کی تاریخ میں ان کا تذکرہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ تو امام احمد بن اشکاب یہ کوفی اور مصری کہلاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام جو ہے یہاں جو امام بخاری نے احمد بن اشکاب لکھا ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ ان کے والد کا نام معمر ہے، یہ احمد بن معمر ان کا نام جو ہے تاریخ کی کتابوں میں احمد بن معمر بھی آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد بن عبید اللہ، ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ امام ابن اشکاب، احمد بن اشکاب یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے، اور انہوں نے جو امام احمد بن اشکاب کے جو شیوخ ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، ان میں سے مشہور جو شیوخ ہیں، ایک تو محمد بن خدیل ہے، محمد بن خدیل، اس روایت میں بھی امام ابن اشکاب نے ان سے روایت اخذ کی ہے۔ دوسرے ان کے شیخ ابو بکر بن عیاش ہیں، اور تیسرے ان کے اہم شیخ جو ہے وہ شریک ہیں۔ یہ ان کے جو شیوخ ہیں، شیوخ کی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے جن سے انہوں نے براہ راست اور زیادہ استفادہ کیا ہے تو وہ یہ 3-4
मशाइख हैं। और इनके शागिर्दों में जो मशहूर शागिर्द हैं, एक इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी जो है इमाम अहमद इब्न इस्हाक के मशहूर शागिर्दों में से हैं। दूसरे इनके बड़े मशहूर शागिर्द में हैं इमाम अबू हातिम। इमाम अबू हातिम जो है ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है हदीस के मैदान में, रिजाल के मैदान में, अस्मा और गुनाह के मैदान में। अबू हातिम है, ये बहुत बड़े इमाम हैं। इनको भी अमीरुल मोमिनीन का दर्जा हासिल है और रिजाल में तो बहुत बड़ा नाम है अबू हातिम का। तो अबू हातिम जो है ये भी अहमद इब्न इस्हाक के शागिर्दों में हैं। और तीसरे इनके शागिर्दों में बकर इब्न सहल अद-दिमयाती है। ये भी बड़े मशहूर दिमयात, इमाम दिमयाती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सीरत के हवाले से मशहूर है, हदीस के हवाले से भी मशहूर है। और इनके अलावा अबू उमय्या अत-तरखूसी ये इनके शागिर्दों में है। और फिर याकूब इब्न सुफयान है और याकूब इब्न शैबा, ये तमाम के तमाम जो हैं इमाम अहमद इब्न इस्हाक के शागिर्द हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो उस्ताद होता है उसको शोहरत मिलती है तलबा की वजह से। अगर कोई ऐसा उस्ताद है कि जिसको अच्छे शागिर्द मिल जाते हैं तो अच्छे शागिर्द जो हैं उनकी वजह से उसका नाम बनता है और उसको शोहरत मिलती है। रावी की शोहरत के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि दो चीज़ों से शोहरत मिलती है। एक तो किताब की वजह से शोहरत मिलती है, कोई शेख जो है किताब लिख लेता है, किताब चल जाती है, मकबूल हो जाती है। और या फिर शागिर्दों की वजह से इंसान को शोहरत मिलती है। तो इमाम इब्न इस्हाक के जो शागिर्द हैं, एक से एक शागिर्द अल्लाह ने इनको अता फरमाया। और ये इमाम बुखारी की इनसे मुलाकात जो है मिस्र में हुई है। और इनके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इनका इंतकाल जो है ये 218 हिजरी में इंतकाल हुआ है। इमाम बुखारी ने इनसे इस्तिफादा किया है। इमाम बुखारी ने ज़ाहिर है कि इमाम बुखारी की अपनी पैदाइश 193 हिजरी की है और फिर वो तकरीबन तीसरी सदी के आगाज़ में उन्होंने सफ़र किया है। तो इमाम बुखारी ने इनसे इस्तिफादा 217 में किया है, लेकिन 218 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये इनके बारे में तकरीबन तमाम मुहद्दिसीन ने इनकी तारीफ की है। इमाम इल्मी ने और इमाम इब्न हिब्बान ने और बाकी जितने बड़े बड़े हमारे जो रिजाल के उलमा हैं सब ने इनकी तारीफ की है और सब ने इनको सिका करार दिया है। तो ये इमाम इब्न इस्हाक, ये जो अहमद इब्न इस्हाक है, ये बहुत मुत्तफक अलैह इमाम हैं। इसके अलावा इसमें एक दूसरे रावी इमाम बुखारी की इस हदीस में है, ये मोहम्मद इब्न फुदैल इब्न गज़वान, इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न फुदैल इब्न गज़वान। और ये भी बहुत बड़े इमाम हैं, अपने दौर के बहुत बड़े इमाम हैं, हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। इनका ताल्लुक़ भी कूफा से। इमाम बुखारी के इस हदीस के जो रवात हैं, तो पहला रावी भी आपने देखा तो उनका ताल्लुक़ भी कूफा से है। और ये जो दूसरे रावी हैं मोहम्मद इब्न फुदैल इब्न गज़वान, इनका ताल्लुक़ भी कूफा से। इन्होंने अपने वालिद से इस्तिफादा किया है, इस्माइल इब्न अबी खालिद से इस्तिफादा किया है, आसिम अल-अहवल से इस्तिफादा किया है, मुख्तार इब्न मुल्कन से इस्तिफादा किया है, अबू इस्हाक़ अश-शैबानी से इस्तिफादा किया है, अबू मालिक अल-अशजई से इस्तिफादा किया है, और हिशाम इब्न उरवा से इस्तिफादा किया है, और यहया बिन सईद अल-अंसारी से इस्तिफादा किया है, और बशीर अबी इसहाक़ से इस्तिफादा किया है। तो इनके शुयूख़ का कभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी फहरिस्त है जो रिजाल की किताबों में मौजूद है। अगर आपको मौका मिले तो आप उसको देख लें। इनके जो शागिर्द हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं। मसलन इमाम सुफयान सौरी इनके शागिर्द हैं। इमाम सुफयान सौरी जो है वो मोहम्मद इब्न फुदैल के शागिर्दों में हैं। और इमाम सुफयान सौरी बज़ात खुद
بہت بڑے امام ہیں، جب کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگردوں میں ہے. اسحاق بن راہویہ یہ بھی شاگردوں میں ہے. احمد بن اسحاق جو پہلے نام گزر گیا وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہے. احمد بن عمر الوکیعی ان کے شاگردوں میں ہے. اور ابو خیثمہ بھی ان کے شاگردوں میں ہے. قتیبہ بن سعید ان کے شاگردوں میں ہے. عبداللہ بن عمر ابن ابان ان کے شاگردوں میں ہے. یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے جو ان کے شاگردوں میں آتی ہے. اور ان سے جو ہے ان کے شاگردوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی بڑی مقبولیت عطا فرمائی. اس کے بعد جو تیسرا راوی ہے یہ عمارہ بن القعقاع ہے. ان کا تعلق بھی کوفہ سے، یہ بھی کوفی کہلاتے ہیں. اور ابن شبرمہ، عمارہ بن القعقاع ابن شبرمہ، ان کا خاندان جو ہے ابن شبرمہ یعنی من ابناء شبرمہ کہلاتے ہیں. تو یہ کوفہ کی فیملی ہے، کوفہ کا خاندان ہے. امام بخاری کے یہ شیخ جو ہیں اس حدیث کے جو تیسرے راوی ہیں عمارہ بن القعقاع، ان کا تعلق بھی جو ہے کوفہ سے ہے. اور ان سے انہوں نے روایت واخذ کی ہے، روایات میں استفادہ جو ہے حدیث میں استفادہ کیا ہے. ایک امام ابو زرعہ ابن عامر ابن جریر، یہ بہت بڑا خاندان ہے. آپ لوگوں نے جامع ترمذی میں جو ہے پڑھا، باقی کتابوں میں پڑھا ہوگا. یہ جو جریر بن عبداللہ البجلی ہے، جریر بن عبداللہ البجلی بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ ان کا خاندان ہے، ان کے خاندان سے تعلق ہے. تو روایت انہوں نے جو روایات کی ہے تو ابو زرعہ ابن عامر ابن جریر سے، عبد الرحمن ابن ابی نعیم البجلی سے، حارث العقلی سے، اخنس ابن خلیفہ الوحدی سے، اور اپنے ان کا جو بیٹا ہے ابن القعقاع بن عمارہ، اور عامر اور فضیل بن غزوان، اور محمد بن فضیل، اور عبد الواحد بن زیاد. یہ عبد الواحد بن زیاد ہے، یہ تصوف کے بہت بڑے سلسلے کے امام ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ، تو اس میں عبد الواحد بن زیاد اوپر میں آتے ہیں. اور یہ بہت اپنے دور کے بہت بڑے زاہد و عابد امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، شروع کے بھی امام ہیں. تو وہ ان سے بھی انہیں استفادہ کیا ہے، اور سفیان بن عیینہ سے بھی، اور سفیان ثوری سے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ان کا جو استفادہ ہے بہت سارے شروع سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. امام بخاری نے ان سے ان کے بارے میں کہا ہے کہ 30 احادیث جو ہیں ان سے علی بن المدینی کی سند سے انہوں نے نقل کی ہے. اور ابن معین اور امام نسائی اور ان سب حضرات نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے. اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ان تمام لوگوں نے ان کو ثقہ شمار کیا ہے. اور ابن سعد نے ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ابن سعد کے ہاں ان کے بارے میں بڑی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد جو چوتھا راوی ہے یہ امام ابو زرعہ ابن عامر ابن جریر ابن عبداللہ البجلی الکوفی ہے، جو اس سے پہلے راوی کے شیخ ہیں. ان کا اصل نام حرم ہے. یہ جو ابو زرعہ ہے بڑے مشہور ہیں. ہمارے یہاں ابو زرعہ کے نام سے 3 مشائخ مشہور ہیں. ایک ابو زرعہ رازی کہلاتے ہیں، ایک ابو زرعہ دمشقی کہلاتے ہیں، کئی ابو زرعہ کے نام سے مشہور ہیں. ایک ابو زرعہ کو متاثرین ایسے ہے کہ جن کو تمام محدثین نے اپنی کتاب نکالتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب صحیح ہے تو پھر ان کو نشر کرتے. تو یہ ابو زرعہ بعض کے ابو زرعہ جو ابو زرعہ رازی ہیں، اور ایک ابو زرعہ دمشقی ہیں. یہ جو ابو زرعہ ہے یہ اوپر کے طبقے سے ان کا تعلق ہے، تابعین کے طبقے سے ان کا تعلق ہے. ابو زرعہ ان کا اصل نام حرم ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام عبداللہ ہے، ایک روایت میں ان کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام عمر بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے مختلف نام ان کے، لیکن امام ترمذی نے کنیت کے ساتھ
ان کی روایت نقل کی ہے، اور زیادہ شہرت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ حرم، ان کا نام جو ہے حرم ہے۔ اور واقعی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے سیدنا علی کو دیکھا، اور انہوں نے اپنے دادا سے بھی روایت کی ہے، اور ابو ہریرہ سے براہ راست روایات بھی کی ہیں، سیدنا معاویہ سے بھی کی ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے بھی روایات کی ہیں، ثابت بن قیس النخعی سے بھی روایت دی ہیں، اور عمر بن خطاب اور ابو ذر وغیرہ سے بھی ان کی روایات چلی ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے جو اس حدیث کے جو شیوخ تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً ان کا تذکرہ کیا۔ پہلے راوی احمد بن شہاب ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارہ بن القعقاع سے، اور انہوں نے امام ابو زرعہ سے، اور امام ابو زرعہ نے اس حدیث کو اخذ کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے کہ جو مکثرین صحابہ کہلاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معروف حدیث کے ذخائر ہیں، تو سب سے زیادہ احادیث جو منقول ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ کی سند سے ہیں، تقریباً 5000 سے زیادہ، 5500 سے زیادہ احادیث ہیں اس وقت مساجد حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ جو علم ہے یہ اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے۔ انبیاء کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کلام اس کی کیا قیمت ہے۔ کلام کی قیمت عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ انبیاء کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے کلمات ہیں جن کا وزن ہے، جن کی قیمت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح دنیا میں آپ دیکھیں کہ پتھر ہے، اب قیمتی پتھر کو ہر ایک آدمی کو نہیں سمجھتا۔ پتھر جو ہے عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ یہ جو اوپر جو ہے پہاڑ میں جو بہت بڑی بڑی چٹان ہے وہ چٹان کو سب سے بڑا سمجھے گا، لیکن جو پتھر قیمتی پتھر کے ماہر ہوتے ہیں، جو جیم کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا پتھر جو ہے کیا قیمت ہوتی ہے۔ مجھے خود اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ جو تصوف میں بار بار آتے ہیں کہ اپنا عمل کی اتنی قیمت ہے، اپنا عمل کی اتنی قیمت ہے، تو یہ عمل کی قیمت جو ہے جو بتائی جاتی ہے کہ بہت سارے اعمال بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن قیمت اتنی بڑی بتائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں جب سری لنکا گیا وہاں مجھے ایک وہاں جانا ہوا جہاں یہ روبی ملتی ہے، روبی کے پہاڑ ہیں، روبی وہاں سے تو وہاں گئے، وہ ایک سبحانی کے نام سے بہت بڑا وہاں تاجر تھا، انہوں نے ہماری دعوت کی کہ ہمیں لے گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو روبی ہے اس کی اصل شکل ہمیں بتائیں، کیا شکل ہے اس کی۔ تو وہ ہمیں لے گیا، وہاں جا کر وہ جو روبی کا پورا جو ایک ٹکڑا تھا اس نے نکالا، تو اس کے اندر جب اس نے کھولا تو یوں لگ رہا تھا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں، انار کے دانے بڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس انار کے دانوں میں یعنی اس روبی کے دانوں کے اندر جو بالکل بیج کا روبی تھی، اس نے کہا کہ یہ سب سے قیمتی، یہ جو بیج کی روبی ہے یہ اس کی قیمت، اس نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ بیج کی ہے لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کے آس پاس کے جو اور یہ روبیز ہیں ان کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس کی ہے۔ اب یہ جو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو عمل ہے، جو عمل آپ دیکھتے ہیں بظاہر مختصر عمل ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بتاتا ہے، اللہ کا رسول بتاتا ہے، اس عمل کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ تو ہر ایک معاملے کو کہتے ہیں کہ قدر زر شناست، قدر جوہر جوہری، تو یہ انبیاء جانتے ہیں، انبیاء کو اللہ جل شانہ علم عطا فرماتا ہے۔ براہ راست نبی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہوتا ہے، اللہ سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سا عمل ہے، اس عمل کی کیا قیمت ہے، اور کون کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ اس حدیث میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان
हबीबतान इलर रहमान। फरमाया कि जो ऐसे कलिमात हैं जो बहुत ही महबूब हैं अल्लाह 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 के यहाँ इंतहाई महबूब कलिमात हैं, अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है। ज़ाहिर है कि जो कलिमात महबूब होते हैं तो जो शख्स भी उन कलिमात को अदा करता है तो वो महबूब बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। जब अल्लाह को एक कलाम पसंद है और आप उस कलाम को अदा करते हैं, उस कलाम को आप जो है बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, जैसे कुरान मजीद है अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कि अल्लाह खुश होता है, अल्लाह की खुशी में हमारी खुशी है। तो फरमाए कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, ये दो ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह को इंतहाई महबूब हैं, अल्लाह को इंतहाई पसंदीदा हैं, और जो इसका फाइल है वो भी अल्लाह को पसंदीदा है। जो इन कलिमात को दोहराता है, इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की तस्बीह बयान करता है तो अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा है। फरमाया कि खफीफतान अलल लिसान, इन ये दोनों ऐसे कलिमात हैं कि जब आप इनको पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है इनमें दिक्कत महसूस नहीं होती, बहुत ही हल्के फुल्के कलिमात हैं, ये बयान करने में अदा करने में बहुत सलासत है, इनके अंदर बड़ी सलासत है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई शख्स भी इनको पढ़ना चाहता है तो आराम से इनको पढ़ सकता है। तो फरमाए कि खफीफतान अलल लिसान, ज़बान से अदा करने के लिए बहुत ही जो है खूबसूरत है, उम्दा, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती इन कलिमात की अदायगी में। और फरमाए कि सक़ीलतान फिल मीज़ान, असल में हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि इमाम बुखारी ने यहाँ जो पहले तर्जुमतुल बाब बांधा कि वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, और यहाँ इन कलिमात के बारे में फरमाया कि सक़ीलतान फिल मीज़ान, कि मीज़ान में इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ उनका इशारा इस बात की तरफ है कि ये तो दुनिया जो है दारुल अमल है, लेकिन जो आखिरत है वो दारुल जज़ा है। असल में आमाल की जो जज़ा है वो मिलेगी आखिरत में। दुनिया में तो हम अमल करते हैं, जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमल करें और अमल की जज़ा आपको दुनिया में मिले, ठीक मिल जाती है, लेकिन असल जो जज़ा है दारुल जज़ा जिसको कहते हैं वो आखिरत है। यहाँ आपका जो भी अमल है वो अमल हम समझते हैं कि हवा में तहरीर हो गया, लेकिन हवा में तहरीर नहीं होता। ये इंसान के वजूद से जो कुछ भी सादिर होता है हर एक चीज़ में खूब हो रही है, हर चीज़ में खूब हो रही है। पहले हमारे और हमारी बात समझाते थे, लोगों की समझ में बात नहीं आती, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी ने बताया कि हर चीज़, यहाँ तक कि इंसान के ज़हन के जो ख्यालात हैं, ये ख्यालात जो आपके ज़हन में आते हैं तो ये ख्यालात भी महसूस होते हैं, और इसकी आप हर शख्स का तजर्बा है। आपने बचपन में जो आपके ज़हन में बात आई थी तो वो बातें अब इस वक्त आप क्लिक करें तो आपके ज़हन में मौजूद हैं, फ़ौरन वो जब आप क्लिक करते हैं तो वो बातें आपके ज़हन में आती हैं। हालांकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब आप बच्चे थे उस वक्त भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात जो आपके ज़हन में आए थे वो अभी तक महफूज हैं। तो ये फरमाया कि सक़ीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में ये दोनों कलिमात इंतहाई वज़नी होंगे, इनका बहुत बड़ा वज़न है। जब मीज़ान कायम होगा तो मीज़ान में जब इन कलिमात को रखा जाएगा तो इनका बहुत बड़ा वज़न होगा, बहुत बड़ी वैल्यू है इन कलिमात की। फरमाया कि वो कलिमात क्या हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात बाबरकात हर किस्म के ऐब से पाक। सुब्हान, अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात बाबरकात है। बाकी देखें कि तमाम जो मखलूक है हर एक मखलूक में ऐब है, परफेक्शन कहीं भी नहीं है। परफेक्शन जो है अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात में नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाबरकात है जो हर एतबार से परफेक्ट है। तो फरमाए कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की ज़ात बाबरकात जो हर किस्म के वजूद से पाक है, और आज़मत जो है असल में अल्लाह की ज़ात की हासिल है।
اللہ کے سوا کسی اور کو عظمت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ دو کلمات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے اور امام بخاری نے یہاں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ تو میری گزارش ہے کہ اب آپ لوگوں کے جو ہے آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اب آپ عملی زندگی میں آئیں گے، تو عملی زندگی میں دینی مدارس کی طرف آپ کو منفرد ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے منفرد ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق جو ہے صرف معاشرے سے نہ ہو بلکہ اللہ سے زیادہ معاشرے کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں کامیابی ہے۔ یہ جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر کو ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی ظاہر کہ آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، ضروریات ان سب کچھ ہے، لیکن اصل تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑھتا ہے ان اذکار سے، تسبیحات سے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور اللہ کے ذکر سے یہ تعلق بڑھتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کے سبحانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جو بھی زندگی باقی ہے اس میں اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اپنا خلق نصیب فرمائے اور اپنی